فارسی زبان کا ایک شعر ہے، خاص کر محرم کے ایام میں وہ بہت پڑھا جاتا ہے اور شعر کی معنویت بھی اچھی ہے، ایک اچھے مفہوم کا شعر ہے۔ وہ شعر یہ ہے: شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، یعنی حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہیں اور دین کی پناہ حسین ہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، یعنی سر دے دیا آپ نے لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے، اور یہاں لا الہ سے صرف لا الہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک بطور علم استعمال ہے، یعنی لا الہ سے مراد پورا کلمہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے کہ آپ نے دین کو ایک نئی تازگی عطا فرمائی، اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور آپ نے ایک دین کو نئی ترقی، نئی بلندی عطا فرمائی، اس لیے کہ آپ گویا کہ دین محمدی کی بنیاد ہیں، یعنی آپ ہی پر دین محمد کی بقا ہے۔ اگر آپ اس وقت دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کے دین کی خاطر کربلا میں شہید نہ ہوتے تو آج یہ دین شاید کہ ہمارے پاس ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شعر کس کا ہے، اس کا موجد کون ہے، یہ کس شاعر کا ہے؟ تو اس بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمت و رضوان کا ہے، یعنی خواجہ غریب نواز نے یہ شعر لکھا ہے، اور بڑے بڑے شعراء خطبہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی نسبت حضور خواجہ غریب نواز کی طرف کرتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے اور بے دلیل ہے، یعنی حضور خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے طرف ان اشعار کو منسوب کرنا یہ بالکل غلط ہے، یعنی حضور خواجہ غریب نواز کے یہ شعر نہیں ہیں، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ معین الدین نام کا ایک شیعہ تھا، ایک رافضی تھا کہ جس نے یہ اشعار لکھے ہیں، اس کے نام سے یہ مشہور تھے۔ پھر کسی ایک قوم نے، کسی ایک طبقے نے یہ سمجھا کہ معین الدین شاید کہ یہ اجمیری ہیں، حضور خواجہ غریب نواز ہیں، تو انہی کی طرف کسی ایک نے نسبت کی بے دلیل، اور پھر یوں ہی وہ حضور خواجہ غریب نواز کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ ہے کہ یہ اشعار حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے نہیں ہیں، بلکہ معین الدین نام کا کوئی ایک رافضی گزرا ہے اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی صرف سنی گئی ہے، یہ کہیں بات دلیل ثابت نہیں ہے کہ معین الدین رافضی کی ہیں یا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار ہیں۔ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت تلاش و جستجو کے بعد یہ اشعار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی تصنیفات میں کہیں نہیں ملے، نہ کہیں ان کی تصنیفات میں اس کا ذکر ہے، بلکہ معین الدین نام کے ایک رافضی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن حق یہ ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ بہرحال یہ اشعار کس کے ہیں یہ تو قوی دلائل سے ثابت نہیں ہے، لیکن رہا سوال یہ کہ ان اشعار کو پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، تو مفہوم کے اعتبار سے، معنویت کے لحاظ سے یہ اشعار بالکل درست ہیں، ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کی نسبت حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی طرف کرنا یہ بلا دلیل بات